خواتین و حضرات، کہکشاں کے ستاروں کا یہ سر سید ڈے اسپیشل ایپیزوڈ ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ فرانس سے اسلام حبیب صاحب جڑ رہے ہیں، علی گڑھ سے پروفیسر ذیل الرحمان صاحب ہیں، لکھنؤ سے قمر آپا ہیں، اور دے آر آل لیونگ لیجنڈس، سپر سینئرس۔ اور آج میں تال ٹھوک کر ایک چیز کا اعلان کر رہا ہوں کہ جو علی گڑھ کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا، وہ میں آج کرنے جا رہا ہوں۔ جونیئر موسٹ ہو کر کے میں آج ان سپر سینئرز کا انٹروڈکشن لینے جا رہا ہوں۔ تو شاید ایسا ممکن ہے کہ انرولمنٹ نمبر سب کو یاد نہیں رہتا ہے، تو میں شروع کرتا ہوں ایئر آف پاس آؤٹ سے، لیٹس سے کہ کون سے ایئر میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو کون سے ایئر میں آپ لوگوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے۔ تو لیڈیز فرسٹ بھی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید قمر آپا جو ہیں وہ ہماری جونیئر موسٹ سینئر ہیں اس پینل میں۔ تو قمر آپا، آپ ذرا سا بتائیں، آپ نے کب یونیورسٹی جوائن کی، اور آپ نے اسکولنگ بھی یونیورسٹی سے کری تھی؟ سب سے پہلے تو میرا بہت سب کو آداب ہے، اور علی گڑھ کے لفظوں میں السلام علیکم۔ میں ہائی اسکول کیا تھا 1957 میں نے چھٹے درجے میں داخلہ لیا تھا۔ اس زمانے میں پاپا میاں یا شیخ عبداللہ صاحب آیا کرتے تھے، اور بہت بوڑھے تھے، چھڑی کے سہارے چلتے تھے، اور جب بچوں کو دیکھتے تھے تو ان کے منہ پہ ایک عجیب طرح کی رونق آ جاتی تھی، اتنا اچھا لگتا تھا ان کو دیکھ کے۔ پھر پری یونیورسٹی کے بعد میرے والد جو تھے، جیسا آپ نے بتایا، میرے والد بھی سرکاری ملازم تھے، اور وہ بھی اتفاقاً کمشنر آگرے سے ریٹائر ہوئے تھے، تو ان کا تبادلہ بریلی ہو گیا، تو میں نے بریلی کالج سے بی ایس سی کیا، اور پھر آگرے چلے گئے ہم لوگ، جو محبتوں کا شہر ہے، وہاں سے میں نے ایم ایس سی کیا، اور پھر میں کام کرنے لگی انڈسٹریل ٹاکسیکالوجی ریسرچ سینٹر میں، جو سی ایس آئی آر کی کافی بڑی لیب ہے جی، اور وہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اور ڈسٹ ڈیزیزز پہ۔ تو یوں میری کہانی چلی۔ لیکن جب ہم پری یونیورسٹی کر کے علی گڑھ سے آئے ہیں، اور ہم نے بریلی میں بی ایس سی کیا ہے، تو ہم نے کہا بہت پڑھ لیا، اب نہیں پڑھ۔ پھر اتفاقاً پڑھنے کی طرف دھیان آ گیا، اور پھر کام کرتے ہی چلے گئے، اور آج کے دن بھی لیکچرز دے رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ قمر آپا، آپ نے کون سے ایئر میں پی یو سی چھوڑا تھا، پی یو سی کیا تھا؟ 1958 میں 8 سال کا ہوتا ہے نا پری یونیورسٹی۔ جی جی جی، 1958 میں نے پاس 58 میں کیا تھا۔ چلیے، نمبر نہیں یاد ہے، میں نے آج اپنے ایک رشتے دار سے کہا کہ بھائی مجھے میرا انرولمنٹ نمبر نکلوا کے دو۔ اچھا اچھا، صحیح صحیح صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا کون سے ایئر کا ہے جوائننگ یا پاس آؤٹ یونیورسٹی سے؟ میرا جی جی، آپ کا؟ میرا انرولمنٹ نمبر ہے E865۔ E8 آج تک یاد ہے، رٹے ہوئے ہوں بالکل ہمیشہ۔ ماشاء اللہ۔ E865، اور یونیورسٹی میں 5000 لڑکے بھی نہیں تھے، 4700 لڑکے تھے۔ جب شاعران و ملکہ ثریا 1956 میں علی گڑھ آئے، تو ذاکر صاحب نے سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے تعداد 5000 بتائی، تو لڑکے ایک دوسرے کو ٹہرانے لگے کہ ذاکر صاحب غلط کہہ رہے ہیں، 5000 کہاں ہے، 4700 لڑکے ہیں۔ اور میں نے سن 55 میں علی گڑھ آیا جی، بھوپال سے، اپنے وطن سے، اور 1960 تک یہاں میں اسٹوڈنٹ رہا طبیہ کالج میں، ماشاء اللہ۔ تو 5 سال۔ تو میرے خیال سے قمر آپا آپ سے پہلے نکل گئی تھی، 57 میں آپ جو ہے وہ چلی گئی تھی، تو قمر آپا جو ہے، ہاں، تو آپ ہوئے اس پینل میں میرے حساب سے جونیئر موسٹ۔ اسلام حبیب صاحب، مگر یہ پوچھئے کہ ان کا انرولمنٹ نمبر کیا ہے؟ سب کو یاد رہتا ہے۔ انرولمنٹ نمبر آپ سے پرانا ہوگا، اس لیے کہ اسکول میں مل جایا کرتا تھا انرولمنٹ نمبر، تو 9ویں کلاس میں مل جاتا تھا اس وقت میں۔ انرولمنٹ نمبر تو تھا،
جی مگر میں اس وقت سفر میں ہوں، یہاں پر میرے پاس نہیں ہے وہ. جی تو اگر اندازہ لگانا ہے سینیورٹی کا، جی تو اس میں 1940 میں اسکول میں داخل ہوا تھا. 1940 میں کون سے اسکول میں؟ منٹو سرکل ہائی اسکول اچھا 40 میں 1940 میں، اور سب سے 47 سینئر آپ ہیں، سب سے سینئر ہے اسٹیبلشڈ. بالکل اسلام صاحب. 1947 میں ہائی اسکول کیا میں نے، جی اور 1951 میں بی کام کیا. جی 51 میں بی کام کیا، ماشاء جی اللہ. بہت سینئر ہیں آپ. جی 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 بالکل. وہاں پر ایس ایم شفیع صاحب ہوتے تھے ہمارے کامرس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ. جی وہ پرووسٹ بھی تھے. وہ ہمارے پرووسٹ بھی رہے، ایسے سال ہاں میں بھی رہے وہ. جی، وہاں علی گڑھ کا جو ریلوے لائن سے ادھر کا علاقہ جو تھا وہ سب یونیورسٹی کا علاقہ کہلاتا تھا. جی اور وہاں پر گورنمنٹ کی پولیس نہیں آ سکتی تھی. جی سارا جو پرووسٹ ہوتا تھا، پروکٹر مانیٹرز ہوتے تھے جو کہ نظام کو قائم رکھتے تھے، اور سنیما ہالز میں اور ادھر ادھر سب جگہ وہ گشت لگاتے تھے. اور الحمدللہ بہت بہت اچھا زمانہ میں نے دیکھا علی گڑھ کا. یقیناً یقیناً. وہی اصلی زمانہ تھا علی گڑھ کا. صحیح بات، بالکل صحیح بات. تو اب یہ چونکہ یہ ہمارا اس ایپیسوڈ جو ہے وہ سر سید ڈے اسپیشل ہے، اسی دوران علی گڑھ میں جو ہے وہ سر سید ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے گفتگو کا موضوع کہ آپ لوگوں کے دور میں اور آج کے دور میں کتنی سملیرٹی ہے یا کتنا چینج آیا ہے. تو میں وہ پوچھوں گا آپ لوگوں سے. سب سے پہلے میں قمر آپا سے پوچھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے دور کا ایک واقعہ سناؤں بہت مزے کا جو مجھے اب تک یاد ہے. ہم NRC میں تھے، اور جو سر سید ڈے کا اس وقت بھی یہ ہوتا تھا، بعد میں یہ ایسا ہونے لگا شاید کہ پھر ہالس میں ہونے لگا وہ. تو یعنی جو کلیکٹیو ہوتا تھا وہ ہم لوگوں کے دور تک کلیکٹیو سر سید ڈے ہوتا تھا، اب پھر شاید دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے. تو آفتاب ہال کے سامنے ہم لوگوں کا جو ایریا تھا، تو وہاں کے اوپر جب دیغیں آئیں، اور جو ہمارے سینئر پروکٹوریل مانیٹر تھے وہ بڑے دبنگ قسم کے تھے، تو انہوں نے ذمہ لیا کہ وہ دیغوں میں سے خود ڈونگے بنا کر کے جو ہیں وہ بانٹیں گے. تو اسی پروسیس میں جب وہ ڈونگا نکال رہے تھے، ان کی گھڑی کھل کے اور اس میں دیغ میں گر گئی. اور اس کے بعد جو افراتفری کا وہاں کے اوپر ماحول بنا، انہوں نے سب کو دور ہٹا دیا وہاں سے، اور ہر ڈونگا جو تھا وہ سینسر سے ہو کر نکلتا تھا. وہ سب چمچ سے ٹٹول کر کے وہ سارے ڈونگوں کو دیکھتے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آخر تک وہ گھڑی ان کی ملی ہی نہیں، غائب کر دی گئی. وہ پتہ نہیں کس کے لقمے میں آئی ہوگی وہ. جی تو قمر آپ سے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے سر سید ڈے اگر اٹینڈ کیا ہو تو کیا ماحول تھا اور کس قسم کی تیاریاں اس کی ہوتی تھیں؟ سر سید ڈے ہم نے اٹینڈ کیا ہے، لیکن اس وقت علی گڑھ کا ماحول فرق تھا. جی ایک تو بڑے شستہ قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، جی اور چیزیں فرق تھیں. جیسے میں جب شاید 9th کلاس میں آئی ہوں یا 10th میں، تو میرے والد کا ٹرانسفر بہرائچ ہو گیا. اس زمانے میں علی گڑھ میں 2 ہاسٹل ہوا کرتے تھے، وحیدیہ ہاسٹل اینڈ سلطانیہ ہاسٹل. جی وحیدیہ میں جونیئر لڑکیاں رہتی تھیں اور سلطانیہ میں سینئر لڑکیاں رہا کرتی تھیں. وحیدیہ پاپا میاں کی بیگم صاحب کے نام پہ تھا، جی اور جی سلطانیہ ان پہ تھا، بیگم سلطان جہاں پہ بھوپال والی جو تھی. بھوپال والی جو دنیا کی سب سے پہلی چانسلر بھی علی گڑھ میں رہ چکی ہیں. بالکل تو ہم لوگ جو تھے صبح کو فجر کی نماز کے بعد سینئر لڑکیوں کو اٹھانے جایا کرتے تھے. اچھا اور یہ گاتے ہوئے جاتے تھے کہ
مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی۔ ہم لوگوں کو جو اب آج کے دور میں لگتا ہے کہ شاید بہت یہ چیز صحیح نہیں تھی، لیکن ڈائننگ ہال میں ہم لوگوں کو 2 بسکٹ، جس کو علی گڑھ کی زبان میں شاید کچھ اور کہتے ہیں، مٹری، وہ ملا کرتے تھے ہاتھ پہ، اور اس پہ آدھی گولی مکھن رکھ دیا جاتا تھا، اور ہم لوگ اپنی میز پہ جاتے تھے۔ جس دن میٹھا ملتا تھا تو ہم لوگ بھاگتے تھے، جس پلیٹ میں سب سے زیادہ ہو وہ اٹھا لے۔ اچھا، نمائش ہوتی تھی علی گڑھ میں، تو اس زمانے میں ایسی روشنیاں ہم لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، تو بہت اچھا لگا کرتا تھا۔ اور جس دن عبداللہ ہال کا کھانا ہوتا تھا، اس دن سب لڑکے جمع ہوتے تھے، بہت آتے تھے، تو کالی کرتے اور کالی شیروانیوں کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ صحیح بات۔ لڑکے لڑکیوں کو پسند کرتے تھے، عشق بھی ہو جایا کرتے تھے، لیکن بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہاں محبت کرنے والوں میں تعارف تک نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ یہ میرا سوال ہے، یہ میں آپ سے پوچھوں گا بعد میں، اسی کے متعلق جو ہے وہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن میں ابھی ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے جو دور میں سر سید ڈے کا اہتمام ہوتا تھا تو اس کی کیا خاصیت رہتی تھی؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں صاحب۔ دیکھیے، بڑا فرق آپ نے ابھی جو دریافت کیا وہ یہ ہوا ہے کہ پہلے اجتماعی ڈنر ہوتا تھا، اب کلیکٹیو، اب ہال وائز ہو گیا ہے، تو وہ جو لطف تھا اس زمانے میں، وہ جو اہتمام تھا وہ ختم ہو گیا۔ صحیح۔ اور یہ ڈنر ایسس ہال میں ہوتا تھا، جی، بجائے اس زمانے میں 4 ہال تھے، ایسس ہال، آفتاب ہال، سلیمان ہال، وی ایم ہال۔ تو یہ ڈنر ایسس ہال کے لان میں ہوتا تھا، اور خاص بات یہ کہ چونکہ ایسس ہال میں ہوتا تھا تو ایسس ہال کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے تھے تاکہ ڈے اسکالر نہ آ سکیں۔ ڈے اسکالر کو اجازت نہیں تھی، ان کا الگ ہوتا تھا۔ تو لڑکے ایک دن پہلے اپنے ڈے اسکالر دوستوں کو بلا لیتے تھے، تو وارڈن اور سینئر ہاؤس تلاشی لیتے تھے کمروں کی کہ بھئی کیا وہ لڑکا چھپا ہوا تو نہیں ہے، باہر کے لوگ تو نہیں۔ جی ہاں، میں اپنے زمانے کا ایک دلچسپ واقعہ بتاؤں کہ بابر مرزا سے تو سب واقف ہیں علی گڑھ والے۔ جی، تو جب سر سید ڈنر ہو رہا تھا تو وکٹوریا گیٹ پر جن لڑکوں کی ڈیوٹی تھی وہ ایک ایک آدمی کو چیک کر رہے تھے جو مدعو تھے اس کے اندر۔ جی، تو بابر مرزا آئے۔ بابر مرزا کی کوٹھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، جہاں آج کل ایڈمنسٹریٹو بلاک بن گیا ہے، وہیں پروفیسر عبدالعلیم صاحب کی کوٹھی تھی، وہیں بابر مرزا کی کوٹھی تھی۔ اچھا، آخری کوٹھی بابر مرزا کی تھی، اور پھر ظہور وارڈ سے داخل ہو جاتے، فیض گیٹ سے داخل ہو جاتے تھے ایسس ہال کے لیے۔ تو بابر مرزا پیدل ٹہلتے ہوئے آئے وکٹوریا گیٹ پر، لڑکوں نے کہا پاس دکھائیے۔ بابر مرزا کو اتنا ناگوار ہوا، اتنے ناراض ہوئے کہ میں اس جگہ پر نہیں جاؤں گا جہاں مجھ کو لوگ نہیں جانتے۔ اور بابر مرزا صاحب اٹھے وہاں واپس۔ اب سینئر اسٹوڈنٹ ہم سب اور اپرووسٹ وارڈر سب بابر مرزا کے پیچھے پیچھے کہ وہ غلطی ہو گئی، آپ تشریف لائیں، مگر وہ نہیں آئے۔ تو یہ وہ ان کا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، بہت کہا گیا، لیکن بابر مرزا تیار نہیں ہوئے ایسس ہال ڈنر کے لیے۔ تو یہ ایک بہت دلچسپ واقعہ ہوا تھا۔ اور ایسس ہال کے لڑکوں کو یہ ایڈوانٹیج رہتا تھا کہ جیسے آپ نے دیکھو کا بتایا کہ وہ پلیٹیں نکال کے اپنے کمروں میں لے جاتے تھے۔ یہ موقع سلیمان ہال اور وی ایم ہال کے لڑکوں کو نہیں ہوتا تھا۔ ایسس ہال کے لڑکے یہ ہوشیاری کرتے تھے کیونکہ اس میں خاص کھانا ہوتا تھا، اور ویسے عام طور پر جو کھانا ملتا تھا وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا، تو پھر اس کی بھی تلاشی لی جاتی تھی کمروں کی۔ یونیورسٹی اتھارٹیز کو شبہ ہو جاتا تھا کہ لڑکے اپنے ہاسٹل میں لے گئے ہیں کمروں میں، تو وہ بھی ایک تماشا ہوتا تھا۔ تو یہ دلچسپ باتیں تھیں جو اب نہیں ہوتی۔ اجتماعی یعنی یہ شہرت تھی صاحب، دنیا میں سب سے بڑا اجتماعی ڈنر علی گڑھ میں ہوتا ہے۔ اب یہ بات غلط تھی، یہ صحیح تھی، لیکن ہمارے زمانے میں طالب علموں میں یہ بات تھی کہ سب سے بڑا ڈنر دنیا میں سر سید ڈے کے موقع پر علی گڑھ میں ہوتا ہے۔
میرے خیال سے اسٹوڈنٹس کا جو ڈنر ہوتا ہوگا تو یقینی طور کے اوپر اسٹوڈنٹس کا اس سے بڑا ڈنر شاید ڈنر ایسے 5,000 لڑکا ایک ساتھ ڈنر کرتا تھا. ہم لوگ تو جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 87-88 کی بات جب میں بتا رہا ہوں تو اس وقت تو 25-30 ہزار شاید اسٹرینتھ تھی یونیورسٹی کی. جی تو اس وقت بھی یہ بہت بڑا ڈنر ہوتا تھا. تو جی اسلام صاحب آپ کی کیا یادیں ہیں؟ وہ تو آپ نے تو ماشاءاللہ 1947 میں منٹو سرکل سے ہائی اسکول کیا ہے اور اس کے بعد 51 میں آپ نے BCom کیا ہے. تو جی الحمدللہ پورے ہندوستان کے مسلمان بچے علی گڑھ آیا کرتے تھے پڑھنے کے لیے، کیونکہ اور کوئی مسلم ایسی انسٹیٹیوشن نہیں تھی. تو فرنٹیئر سے لے کے اور مدراس تک کے اور بنگال سے لے کے اور سندھ تک کے بچے جو تھے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ وہاں علی گڑھ آ کے رہتے تھے. تو اٹ واز اے ملٹی کلچرل سوسائٹی. اور جو چیزیں مجھے یاد ہیں کیفے ڈی پھوس ہوا کرتا تھا، وہاں پر ہم لوگ گرم گرم چائے پیتے تھے. سر سید ہال کا کھانا جو تھا وہ بہت مشہور تھا. جی اس میں شوربہ زیادہ ہوتا تھا اور بوٹیاں کم ہوتی تھی. جی تو معلوم نہیں اس میں پانی ملا دیتے تھے کیا کرتے تھے بڑھانے کے لیے. برکت ہو جاتی تھی اس میں. ٹاکنگ پوائنٹ ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں تو ڈے اسکالر تھا، جی والد صاحب کے ساتھ رہتا تھا میں. وہاں پر ABA حلیم صاحب اور SM شفیع صاحب کے مکان تھے جو سڑک قلعے کی طرف جاتی تھی. جی اس پہ ان کے مکان تھے. تو بس یہ یادیں اس زمانے کی ہیں. مگر جو ایک چیز میں نے اوور دی ایئرز نوٹس کی ہے کہ علی گڑھ کی جو اسپرٹ ہے جی وہ بہت طاقتور چیز ہے. اور جس شہر میں گیا، میں سعودی عربیہ میں نے 36 سال گزارے. تو وہاں پر ہر سال سر سید ڈے پہ سیلیبریشنز ہوتی تھی. اور خیر ہماری تو پرانی جنریشن ہے، نئی جنریشن کے لوگ بھی بہت آتے تھے اور اجتماع ہوتا تھا. اس میں یہ جو تھے وائس چانسلر آپ کے جو انڈیا کے ایک ایکٹر کے بھائی ہیں نصیر الدین شاہ یا ضمیر الدین شاہ صاحب. جی 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 تو یہ ایک دفعہ آئے تو ان سے ملاقات ہوئی، کافی باتیں ہوئی. اور تو آپ کچھ سوال کریں. میں ضرور رحمان صاحب آپ سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب پوری دنیا میں اچھا یعنی یہ ایک مذاق آپس میں ہم لوگ کرتے ہیں اور یہ اس کا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں سر سید ڈنر ہوتا ہے تو تقریب کے بعد جب ڈنر کھلتا ہے تو بڑے سے بڑا مہذب علیگ جو ہے وہ کھانے پر ایسے ٹوٹتا ہے جیسے فلم مغل اعظم میں اکبر اعظم کی فوج یلغار کا حکم ملتے ہی شہزادے سلیم کی فوج پہ ٹوٹتی تھی. تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھ میں یہ نہیں آئی کہ کیا مطلب اس میں کچھ کھانے میں زیادہ مزہ آتا ہے. صاحب یہ علی گڑھ میں بطور وراثت ملی ہے ہم لوگوں کو. آپ سر سید ڈے کے ڈنر کا معاملہ نہیں ہے، علی گڑھ میں جو شادیاں ہوتی ہیں اور ان شادیوں میں جب کھانا شروع ہوتا ہے تو یہاں بھی ایسے ٹوٹتے ہیں جیسا کہ آپ نقشہ بتا رہے ہیں. اور تعجب ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں اس سے اچھا کھانا کھاتے ہیں روزانہ، یعنی ان کے گھر کا کھانا اس سے کم نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود شادی میں ایک دم کرسی سے اٹھ کے ایسے بھاگتے ہیں کہ اور یہ
اور اس معاملے میں علی گڑھ والے ہندوستان بھر میں بدنام ہیں. ہندوستان کے مختلف شہروں میں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب علی گڑھ والوں کا عجب حال ہے کہ کھانے کے اوپر اس طرح ٹوٹتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کبھی یہ کھانا نہ کھایا ہو. تو یہ تو ہمارے یہاں کی ٹریڈیشن ہے جو ہم کو اپنے سینئر سے بھی ملی ہے وراثت میں. اور ٹریڈیشن جو جی قمر آپ کچھ کہہ رہی تھی. آپ صحیح فرما رہے ہیں. اس پہ مجھے یاد آیا کچھ سال ہوئے لکھنؤ میں سر سید ڈے تھا اور مظفر علی صاحب کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا تھا. جب کھانے پہ بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس بیٹھے تھے تو وہ پلاؤ جو تھا اس پہ نوالے بنا کے موٹے موٹے منہ میں ڈال مجھے یاد آیا کہ شاید میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ جب خسرو صاحب وائس چانسلر تھے تو وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کسی سر سید ڈے میں ایز اے چیف گیسٹ گئے اور وہاں کی اچھا بڑے شرفا کی محفل تھی اور خسرو صاحب خود یعنی دنیا کے مانے ہوئے اکانومسٹ تھے. تو جیسی تقریب ختم ہوئی اور کھانا شروع ہوا تو خسرو صاحب نے لپک کر کے جو ہے وہ پلیٹ اٹھائی اور اس کے بعد جو ہے وہ تو ان سے کچھ لوگوں نے پوچھا بھی تو انہوں نے بڑی معصومیت سے انہوں نے کہا دیکھو بھیا بہت تمیز سے کھانا کھانے میں سر سید ڈنر میں مزہ نہیں آتا ہے. یہی روایت تھی. بڑے ہو چھوٹا ہو ہر شخص یہی کرتا تھا. جی ایک دم لپکتے تھے کھانے کی. مظفر چمچہ رکھا ہے کانٹا ہے اس سے کھا لو. جی کہنے لگے آج سر سید ڈے ہے ہم علی گڑھ کے پڑھے ہوئے علی گڑھ کے انداز سے کھائیں گے. ایسے میں نے ان کو ایسے کھاتے نہیں دیکھا تھا. صاحب میرے خیال سے اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ پہلے زمانے میں کھانا بہت کم مقدار میں ہوتا تھا. تو ہمارے زمانے میں بھی کئی دفعہ یہ ہوا کہ بریانی ختم ہو گئی یا قورمہ ختم ہو گیا جتنا پکائے. تو یہ شاید روایت یہاں سے قائم ہوئی ہے کہ یہ خوف رہتا ہے کہ کھانا ختم نہ ہو جائے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. یہ ہمارے زمانے میں ہوا ہے کہ کبھی معلوم ہوا کہ بریانی ختم ہو گئی, کبھی قورمہ ختم ہو گیا. اب جن لوگوں نے پہلے نکال لیا وہ انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا, باقی لوگ بھوکے رہ گئے. جی صحیح بات ہے. اور وہ نکالنے کی جو مقدار جو ہوتی ہے وہ بھی دیکھنے دکھانے سے تعلق ہوتی ہے. جن کا پہلے داؤں لگ جاتا ہے وہ جتنا نکال لیتے ہیں. اچھا اسلام حبیب صاحب, میری ابھی امریکہ میں شہیر بھائی ہیں تو ان سے بات ہو رہی تھی کہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ سوال جو ہے یہ قمر آپا جہاں پہ اپنی پچھلی بات چھوڑی تھی تو اس سے تعلق رکھتا ہے کہ 50s میں جو کو ایجوکیشن کی کلاسز ہوتی تھیں تو اس میں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان ایک پردہ, ایک سپریشن ہوتا تھا. تو یعنی صنف نازک الگ اور لڑکے جو ہیں وہ الگ, اور جو لیکچرر ہوتے تھے وہ لڑکوں کی سائیڈ میں کھڑے ہو کر کے اور وہ لیکچر دیتے تھے. تو یہ وہ بتا رہے تھے کہ صرف پیر نظر آتے تھے پردے کے پیچھے سے. تو اس میں کسی ایک بیچ میں واقعہ یہ ہے کہ صرف پیروں کی خوبصورتی کو دیکھ کر عشق پروان چڑھ جایا کرتے تھے. تو اس میں ایک بیچ میں تقریباً 15 لڑکیاں تھیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 9 کی جو ہے جو شادی ہوئی ہے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ہوئی ہے. تو اس دور میں جو ہے جب انٹریکشن اتنا مشکل تھا تو یہ کیسے ممکن ہوا کرتا تھا, انٹریکشن کیسے ہوتا تھا؟ پیروں سے ہو جاتا ہوگا. تو وہ عشق آگے بھی تو بڑھتا ہوگا. صاحب میری سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. اور کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا تھا سوائے نمائش کے. جی نمائش میں ہوتا تھا. جی یا طبیہ کالج میں ایک زمانے میں نمائش ہوتی تھی تو اس میں لڑکیاں آتی تھیں صرف گرلز کالج کے لیے, تو وہاں لڑکے پہنچ جاتے تھے. اس کے علاوہ ساری معراج عشق کی یہ ہوتی تھی جس لڑکی سے معاشقہ فرما رہے اس کا رکشہ آگے ہے, یہ پیچھے پیچھے سائیکل کے اوپر ہے, اور وہ گرلز کالج پہنچ کر کے وہ اندر داخل ہو گئی. نہ ان کو پتا کہ ان کے پیچھے کوئی ہے, اور برسوں گزر جاتے تھے, دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا. جی نہ اس صاحبزادی کو معلوم کہ ہمارے ہم سے کوئی صاحب عشق فرما رہے ہیں, اور نہ کوئی ان کی بات ہوتی تھی. بس سائیکل سے ان کے وہاں رکشے تک یا ریلوے اسٹیشن کے اوپر جب لڑکیاں جا رہی ہوتی تھی تو لڑکے اسٹیشن پہنچ جاتے تھے. جی
بس یہ 2 ایک موقع ہوتے تھے. باقی اور ایم جو اے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ ایم اے میں 15 لڑکیاں رہی ہوں. اس زمانے میں بہت کم لڑکیاں ہوتی تھی. اچھا. لڑکے ہی بہت کم ہوتے تھے تو لڑکیاں 15 کہاں سے ہو جائیں گی؟ کہاں سے ہو جائیں گی, صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں. ایک بات اور ہوتی تھی, رکشا کے پیچھے جو جاتے تھے لڑکے اس کو ورک کرنا کہا کرتے تھے. کیا کیا کرنا, کیا کہتے تھے؟ برق, ورک کرنا, ورک یعنی کرنا. یہ تو خیر اصطلاح تھی, یہ تو عام ہی اصطلاح تھی علی گڑھ میں. ورک ہو رہا ہے, ورک چل رہا ہے. جی. اور صاحب برسوں گزر جاتے تھے, لڑکیوں کو بالکل نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی صاحب ان سے عشق فرما رہے ہیں. اچھا, کوئی تو بات چیت نہیں, کوئی اپنے یہ گفتگو قصہ آپ کو نہیں, سنا دوں. کوئی اظہار محبت نہیں. جی. ہم نیو یارک میں تھے تو ایک علی گڑھ ڈے نیو یارک میں بھی ہم نے اٹینڈ کیا ہے. تو ایک صاحب ہمارے پاس آئے, بہت ہنسے, کہنے لگے میں میلوں آپ کی رکشا کے پیچھے آپ کے بال دیکھنے گیا ہوں. ہمارے بال بہت لمبے ہوا کرتے, شکل اچھی تھی, مگر بال لمبے تھے. ہم نے کہا علی گڑھ میں میلوں تو آپ نہیں جا سکتے, یہاں کچھ تھوڑا بہت چل لیتے ہوں گے. نہیں, اس دور میں تو سائیکلوں کا جو ہے وہ دور تھا. اور آپ تو خبر, آپ نے جو یہ بات بتائی ہے, میں نے تو آپ کا انفرادی انٹرویو بھی کرا ہے, اور اس میں جو مجھے معلوم چلا ہے وہ یہ کہ اس دور میں آپ کے بھی مداح بہت تھے, اور وہ بڑے لٹریری جینیسز جو تھے وہ اس دور میں آپ کے ساتھ تھے. آپ کا علی سزار جعفری صاحب سے انٹریکشن تھا, فیض سے آپ کی ملاقات رہی. علی گڑھ میں کبھی جعفری صاحب سے انٹریکشن نہیں ہوا تھا. جعفری صاحب کی بیٹی میرے ساتھ پڑھا کرتی تھی, اور وہ اپنے باپ کو اردو کہا کرتی تھی. تو پھر جب جعفری صاحب لکھنؤ آیا کرتے تھے تو میرے گھر ٹھہرا کرتے تھے, اور ان کی بیگم صاحبہ سلطانہ آپا بھی. اور جس زمانے میں تھی اس زمانے میں راہی معصوم رضا تھے. اچھا. راہی معصوم رضا کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے, یہ چراغ جیسے لمحے کہیں رائے گاہ نہ جائیں, کوئی خواب دیکھ ڈالو, کوئی انقلاب لاؤ. بہت تو مجھے راہی صاحب سے اکثر ملاقات ہوئی, تو ایک دفعہ نمائش گئے تو راہی صاحب نے کہا دیکھو زندگی بھر یاد رکھنا کہ تم نے آج معصوم رضا راہی کے ساتھ کباب پراٹھے کھائے. اچھا. جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مداح تھے, کسی نے کبھی اظہار نہیں کیا, اس کا افسوس رہ گیا. نہیں, آپ نے بتایا تھا کہ مظفر علی صاحب سے, جب مظفر علی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بہت اظہار کیا تھا بعد میں. آپ نے مظفر علی صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی ہے تو ان کی فلم امراؤ جان بنی تھی, تو ہم نے ان کو مبارکباد دی ان کی فلم. انہوں نے ہمیں دوسرے دن ہمارے گھر آئے تو انہوں نے ہمیں قمر آپا کہہ کے مخاطب کیا. پھر میری کتاب پہ جب انہوں نے بات چیت کی ہے ریختہ میں, تو انہوں نے کہا کہ جس زمانے میں تھا اس زمانے میں قمر آپا بھی تھی, ان دنوں ملتا تو کہانی کچھ اور ہوتی. تو ہم نے کہا مظفر ملتا ہی تو تم نے ان کو بڑی بہن بنا لیا تھا, تو کہانی کہاں سے اور ہوتی. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اچھا جی, ملتے تھے اکثر, اور پھر اس کے بعد میں ایک بار کیلیفورنیا میں ان کی بیگم صاحب کے پاس بھی گئی تھی. آپ کی علی گڑھ میں تو آپ کی کتاب کا جو کور پیج ہے وہ بھی ڈیزائن کیا ہے, افق کا. آپ لوگوں کو کور پیج میرے پاس, میں کتاب لے کے آؤں گی آپ کے پاس دل الرحمان صاحب. یہ دیکھیے, یہ پیج جو ہے یہ مظفر صاحب نے بنایا ہے. بہت خوبصورت ہے, بہت عمدہ ہے. جی, اب میری کتاب جو ہے وہ دیوناگری میں اور انگلش میں بھی آ رہی ہے, کیونکہ میرے جتنے سائنٹسٹ ساتھی ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں. ہم دنیا کے تقریباً 35 کنٹریز میں گئے ہوں گے, تو ان کی ہم بات کر رہے ہیں کہ عورت کی وہاں کیا عزت ہے, کیا ہے. علی گڑھ کی بات, اور مجھے جہاں بھی ہم گئے ہم نے علی گڑھ والوں کو پایا ہے, اور بہت اچھی جگہوں پہ پایا ہے. 85 ملکوں میں ہیں, 85 ملکوں میں ہیں علی گڑھ کے لڑکے. آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور مجاز نے صحیح کہا ہے, جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پہ برسے گا. یقیناً برس رہا ہے, تو غیروں کے چمن پہ برس رہا ہے. بالکل بالکل. تو اسلام صاحب, میں آپ سے ایک یہ پوچھ رہا ہوں سوال کہ آپ نے 40s کے دور دیکھا ہے, 50s کا بھی دور دیکھا ہے, تو اس دور میں جو علی گڑھ کی زمین تھی وہ ادبی اعتبار سے بڑی زرخیز تھی. بڑی نامور شخصیات جو تھیں وہ اس دور میں رہی ہیں. تو آپ کا کوئی ذہن میں کوئی واقعہ ایسا ہو, آپ کی ملاقات یا یونیورسٹی سے تعلق, یونیورسٹی کے تعلق سے کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ میں جس پیریڈ میں علی گڑھ میں تھا
40 سے لے کے 51 تک جی بہت ہندوستان کے لیے اور ہندوستان کی پالیٹکس کے لیے بہت امپورٹنٹ زمانہ تھا. جی اسٹیشی ہال میں آغا خان آیا کرتے تھے, بڑے آغا خان, جی اور وہاں پر نہرو صاحب بھی آتے تھے, جناح صاحب بھی آتے تھے. تو تو کافی ایک پیریڈ تھا جب سے اسٹوڈنٹس ول آلسو اس میں پالیٹکس میں تھوڑے بہت انوالو ہو گئے تھے جی علی گڑھ کے, جی اور انہوں نے بہت کام بھی کیا. جی تو وہ ہسٹری تو ہے, مگر میں ایک آن دی لائٹر سائڈ ممتاز آپا ہوا کرتی تھیں بالکل لیڈیز ہمارے زمانے میں. جی یہ ان کی شیخ عبداللہ کی بیٹی تھیں, جی اور یہ بہت اسٹرکٹ کنٹرول رکھتی تھی لیڈیز, جو ہماری خاتون وہاں گرلس کالج میں پڑھتی تھی. میری بڑی بہن بھی وہاں پر پڑھتی تھی. اور مگر جہاں لڑکے ہوں اور لڑکی ہوں وہاں پر کچھ نہ کچھ یعنی چیزیں تو ہوتی ہیں, تو اکثر میرجز ہو جاتی تھیں وہاں پر اسٹوڈنٹس میں, اور جی یو کین ناٹ کیپ دیم سیپریٹ. یہ جو پردے کا آپ نے بتایا ہے, جی یہ ایک حد تک صحیح ہے کہ بیچ میں ایک ہلکا سا پردہ ہوتا تھا, اور ایک سائڈ پہ لڑکے بیٹھتے تھے اور دوسری سائڈ پہ لڑکیاں بیٹھتی تھی. برقع سا پہنتی تھی, کالا برقع. اس زمانے میں یونیفارم بہت اسٹرکٹلی, اور لڑکے جو تھے وہ کالی شیروانی اور سفید پاجامہ جی پہنتے تھے. جی تو اس میں شادی نہ ہونا جو ہے وہ تو بہت مشکل کام ہے. تو تو وہ بس وہ زمانہ بہت بہت اچھا تھا علی گڑھ کا. یہ یقیناً یقیناً. تو مگر میں آن سیریس نوٹ میں دو چیزیں بتانا چاہ رہا تھا جی جس سے میں کافی امپریس ہوا. ایک تو یہ کہ لوگوں کو شاید یہ نہیں معلوم ہے کہ سر سید احمد خان واز اے ویری گڈ آرکیٹیکٹ. جی اچھا اور علی گڑھ کی بہت سی بلڈنگیں جو ہیں جی جو اس زمانے میں اے ایم او کالج کے زمانے میں بنی تھیں, جی وہ سر سید کی ڈیزائن کی بھی تھی. اچھا انہوں نے خود ڈیزائن کی تھی یہ جی بلڈنگ. جی اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ سر سید کے بعد اگر کسی ایک وائس چانسلر نے بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا ہو, وہ ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد. جی وہ ہمارے زمانے میں وائس چانسلر تھے, جی اور انہوں نے بہت کام کیا. یہ میڈیکل کالج کا جو آئیڈیا تھا وہ سر سید کا آئیڈیا تھا. جی اس زمانے میں انہوں نے فنڈنگ شروع کر دی تھی تاکہ لوگ پیسہ جمع کرنا شروع کر دیں. جی اور انہوں نے میرے والد صاحب کو اس کا آنریری سیکرٹری مقرر کر دیا تھا. تو اس کی فنڈنگ کی شروعات جو ہے وہ ان کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی, جی اور وہ بہت بعد میں جی پائے تکمیل کو پہنچا وہ. جی تو یہ اور میں یہ آپ کو پراکٹرز کا تو ذکر کر چکا ہوں.
جی اور یہ سر سید ڈاکٹر ضیاء الدین وائس چانسلر کانفرنس تھی لندن میں، اس میں آئے ہوئے تھے، وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ ان کی باڈی علی گڑھ لائی گئی، تو میں اس کمرے میں موجود تھا جس میں کہ وہ جسٹ کا وہ تھا جس میں باڈی آئی تھی، وہ اس کو الیکٹرک سو سے کاٹا گیا. تو اس میں ڈاکٹر ضیاء الدین ایسے لیٹے ہوئے تھے جیسے ابھی سوئے ہوں، کیا بات. اور بہت ہی عمدہ کنڈیشن میں. یعنی میں نے شاید زندگی میں ان کو اتنی اچھی کنڈیشن میں نہیں دیکھا جتنا انتقال کے بعد دیکھا ان کو. کیا بات. اور ان سے اسٹوڈنٹس کی اتنی محبت تھی جی کہ اس زمانے میں شاید نواب اسماعیل خان وائس چانسلر ہو گئے تھے. تو ان کو ان کی کوٹھی سے میرس روڈ سے لے کے جو کرکٹ گراؤنڈ تھا، پیولین، علی گڑھ کا کرکٹ گراؤنڈ، جی جی وہاں تک وہ لے گئے. وہاں نماز جنازہ ہوئی ان کی. اچھا اور اس کے بعد ان کے لیے ان کی جو قبر کھودی گئی تھی، دیٹ واز اوے مسجد کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس میں 3-4 قبریں ہیں. جی علی گڑھ کی جو مسجد ہے، جی تو اس میں سر سید کی قبر سے کافی دور بیچ میں 2-3 قبریں اور تھیں، وہاں ان کی قبر کھودی گئی. تو لڑکوں نے کہا کہ نہیں، ڈاکٹر ضیاء الدین کی جو امپورٹنس ہے علی گڑھ کے لیے، اس میں ہی شوڈ بی بیریڈ نیکسٹ ٹو سر سید احمد خان. اچھا اچھا تو لڑکوں نے خود قبر کھودی اور اس میں ان کو دفن کیا گیا. کیا گیا. جی جی اور اس کے بعد 3 یا 4 دن 24 گھنٹے کا اسٹوڈنٹس کا پہرا رہا وہاں پر، ٹو میک شور کہ یہ کہیں ایسا نہ کریں کہ باڈی کو نکال کے کہیں اور دفن کر دیں. اچھا تو یہ جو اسپرٹ ہے ہمارے، میں دوبارہ وہ کرتا ہوں کہ ہماری جو اسپرٹ ہے جی علی گڑھ کی، جی بردرلی اسپرٹ، وہ قائم ہے اور انشاءاللہ وہ قائم رہے گی. انشاءاللہ. بالکل دعا ہے. بالکل اور بالکل. اب تو اور میں آپ سوال میں- پوچھیں، میں نہیں جواب نہیں ابھی صاحب بہت ہی آپ صحیح فرما رہے ہیں. ان کا ذکر میرے دادا بھی بہت کیا کرتے تھے. میرے دادا اور چھوٹے دادا علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے. جی جی آپ ذکر کرتے اجازت تھے. دیں تو میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں. جی جی ڈاکٹر صاحب. اسلام صاحب کو تھوڑا سا مغالطہ ہو رہا ہے. جی سر ضیاء الدین سے جن لڑکوں نے ان کی چھاتی پہ چڑھ کر چاقو کے نوک پر استعفیٰ لیا تھا اور وہ یہاں سے انگلینڈ چلے گئے تھے، وہ کسی کانفرنس میں نہیں گئے تھے، بلکہ علی گڑھ سے ایک طریقے سے انہوں نے اس صورت اختیار کی کہ علی گڑھ سے باہر چلے جائیں ہندوستان سے. لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو یونیورسٹی اتھارٹیز نہیں چاہتی تھی کہ ان کی باڈی علی گڑھ میں اتاری جائے. لڑکے اسٹیشن پہنچ گئے اور لڑکوں نے اسٹیشن پہنچ کر ان کی باڈی کو اتارا ریلوے اسٹیشن پر اور یہاں سر سید کے برابر میں لا کے دفن کیا. اتھارٹیز نے ہر چند بے انتہا مخالفت کی اور وائس چانسلر اور تمام لوگ یہ چاہتے تھے کہ سر ضیاء الدین یہاں دفن نہیں کیے جائیں، وہ تو اپنے وطن ان کو لے جایا جا رہا تھا ان کی باڈی کو. تو اس لیے پہرا دیا گیا کیونکہ لڑکوں، اچھا یہ وہی لڑکے تھے جنہوں نے ان سے استعفیٰ لیا تھا، انہی لڑکوں نے ان کی قبر کو یہاں پر بنانے کے لیے کوشش کی. اور پھر سر ضیاء الدین کی کوشش یونیورسٹی اتھارٹیز کے الرغم یہاں بنائی گئی. یہ تھوڑا سا میں آپ سے عرض کروں کہ ضیاء الدین کی بڑی مخالفت ہو رہی تھی
اور حالات ملک کے بدل چکے تھے. 1947 آ چکا تھا, انقلاب ہو چکا تھا, سر ضیاء الدین کا رول سب کو معلوم تھا. تو یونیورسٹی اتھارٹیز بالکل اس فیور میں نہیں تھیں کہ ضیاء الدین صاحب کو علی گڑھ میں دفن کیا جائے. اچھا اچھا, ہاں مطلب مور اور لیس ہسٹوریکلی تھوڑا سا اس میں وہ ہے, لیکن واقعہ جو ہے مور اور لیس وہی ہے کہ ان کو وہاں پہ دفنایا گیا. تو یہ ایک جی چاہتا ہے کہ یہ گفتگو چلتی رہے یوں ہی, لیکن میرے خیال سے طویل ہو گئی ہے. جی آپ. ایک بات میں اور کہوں گی کہ پھر ایک دور ایسا آیا تھا کہ لیفٹسٹ اور جماعتیز دو گروپ علی گڑھ میں بن گئے تھے. تو مجھے یاد ہے عابد اللہ غازی صاحب کا جب الیکشن, اچھا, اور کبھی لیفٹسٹ کا پریزیڈنٹ کھڑا ہوتا تھا یونین میں, اور کبھی جو جماعتی گروپ ہے اس کا کھڑا ہوتا تھا. یاد ہوگا آپ کو, مخالفت ہوتی تھی. بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ. ایسے ہی تھا. جب عابد اللہ غازی کھڑے ہوئے پریزیڈنٹ کے لیے تو دونوں لوگوں نے کام کیا. لیفٹسٹ نے بھی ان کے لیے کام کیا. مجھے یاد ہے افتخار عالم, اقتدار عالم, یہ سب لیفٹسٹ تھے. ان لوگوں نے کام کیا ہے, وہ جماعتی لوگوں نے بھی کیا ہے. وہ ایک علی گڑھ کی ہسٹری میں صرف وہ پریزیڈنٹ ایسے تھے جن کے لیے دونوں نے کام کیا تھا, ورنہ بڑا. ایک مرتبہ عابد اللہ غازی ہارے ہیں, دوبارہ جیتے ہیں. جی دوبارہ ساتھ تھے, میں نے بھی ان کا الیکشن لڑایا تھا. عابد اللہ غازی ایک الیکشن ہارے, دوسرے الیکشن جیتے ہیں. اچھا, پہلی مرتبہ نہیں جیتے. اچھا, دوبارہ جیتے. غازی نے بھی بہت کام کیا ہے. قرآن شریف کی آیت انہوں نے, ان کی بیگم صاحبہ نے اتنی بچوں کے لیے لکھی ہیں, اور میں جو اقرا انہوں نے قائم کیا ہے وہ میں شکاگو میں برابر ان کے یہاں جاتی رہی ہوں. بڑا کام کیا, بہت کام. 1947 کے بعد ہماری یونیورسٹی نے جو ممتاز ترین اولڈ بوائے پیدا کیے ہیں اس میں عبد اللہ غازی ہیں. یقیناً ان کو جو ہے ان کو کئی جنریشن جو ہیں بہت احترام اور عزت کے ساتھ ان کو کوٹ کرتی ہیں. اور ابھی آپ قمر آپا جو ذکر کر رہی تھی, ہما خلیل نے جو فلم بنائی ہے ڈاکیومنٹری, اس میں ان کی ہی نظم شاید ہے جو میں نے پڑھی ہے, جو اس کا نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا, لمبی سی نظم ہے. تو وہ علی گڑھ کے اوپر جو نظم ہے وہ راتوں کی ہے. جی 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 جی, راتوں اپنی لاسٹ کتاب مجھے لکھ کے بھیجی تھی. جی 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 جی. تو یہاں جو لاسٹ آئے ہیں انڈیا, تو انہیں کوئی انفیکشن ہو گیا. کتاب کی رسم اجرا ابن سینا اکیڈمی میں ہوئی تھی. جی جی جی, ہاں, عبد اللہ غازی کی اس کتاب کی رسم اجرا ہمارے یہاں ہوئی تھی ابن سینا اکیڈمی میں. اچھا اچھا. رسم رونمائی. ان کی بیگم صاحبہ بھی بہت کام کرتی ہیں, اور ہماری سینئر ہوا کرتی تھی تو غازی صاحب کے نام پہ شرمایا کرتی تھی. پھر پتہ لگا کہ شادی ہو گئی ہے. وہ چھپا ہوا. جی اسلام صاحب آپ کہہ رہے تھے. ایک پارٹیشن کے بعد 1947 کے بعد ایک مسئلہ اٹھا تھا. وہ چاہتے تھے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے نام میں سے مسلم جو ہے وہ گرا دیا جائے. تو اس کے اوپر کافی بحث ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ اگر بنارس یونیورسٹی کے نام سے ہندو نکال دیں تو ہم علی گڑھ یونیورسٹی کے نام میں سے مسلم نکال دیں گے. اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوا. اس کی وجہ ہے کہ اب تک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کہلاتی ہے. جی, یہ تو خیر دیکھیے, یہ تو ایک سیاسی ایک وہ ہے, اور چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی غالباً. تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت شکریہ تہہ دل سے آپ لوگوں کا کہ اس پروگرام میں شرکت کی, اور ہماری جانب سے پوری علی گڑھ برادری کو, علی گڑھ فرٹرنیٹی کو دنیا کرنا چاہتے ہیں. ایک جملہ میں اور کہہ دوں, وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ عورتوں کی تعلیم کے اگینسٹ تھے. ایسا نہیں, انہوں نے عورتوں کو ہمیشہ سپورٹ کیا, ان کے لیے چاہتے تھے. مگر ان کا ایک جملہ ہے کہ میں وہ پروجیکٹ لے کے چلا تھا اس دور میں جس میں اگر عورتوں کی تعلیم بھی شامل کر لیتا تو وہ فیل ہو جاتا. یہ صحیح بات ہے. نہیں, آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. سر سید یہ سمجھتے تھے کہ ابھی مسلمان لڑکوں کی تعلیم کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ابھی لڑکوں ہی کی تعلیم پر اعتراضات ہو رہے ہیں, مخالفت ہو رہی ہے, تو لڑکیوں کا ایشو
چھیڑ کر کے وہ اور مخالفت اپنی بڑھا لیتے. لیکن آپ نے صحیح فرمایا، وہ دل سے لڑکیوں کی تعلیم کے خواہاں تھے، اور یہ اسلام کی پریکٹس بھی ہے. حضور نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان عورت اور مرد پر علم کا حصول ضروری ہے، فرض ہے. تو سر سید اس کے علم بردار تھے. لیکن اس زمانے میں نوجوانوں ہی کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، مسلمان نوجوانوں کے لیے تعلیم کا. تو انہوں نے یہ بہت صحیح اقدام کیا کہ لڑکیوں کی تعلیم کی طرف نہیں توجہ دی، اور ان کے بعد ان کے اسٹوڈنٹ اور ان کے خاص پاپا میاں نے پھر اس کو آگے بڑھایا. تو پاپا میاں نے سر سید ہی کے ذہن کو سمجھ کر کے گرلس کالج اور اسکول قائم کیا. جی جی میں نے کہا یہ بات ان کے لیے ضرور کہہ دی جائے آج کے ضرور دن. ضرور. جی ڈاکٹر ضیاء الدین جو تھے وہ میتھمیٹیشین تھے، جی اور ان کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ پیپر میں آتا ہے کہ آنسر اینی 8 آف دی 10 کوشچنس، تو وہ 10 کا جواب دیتے تھے. وہ کہتے تھے سی اینی آف 8 آف دی 10 questions. That's very interesting. He Very was a interesting. great mathematician. یقیناً اور یقیناً. میں ہائی اسکول میں تھا تو ٹریگنومیٹری واز فرسٹ انٹروڈیوس ان دی. تو ڈاکٹر ضیاء الدین جو تھے وہ ہمارے بیچ کو پڑھانے کے لیے منٹو سرکل آیا کرتے تھے. وائس چانسلر ٹیچنگ میٹرک اسٹوڈنٹس ٹریگنومیٹری. کیا بات، کیا بات. بڑی خوبصورت یادیں ہیں بہت. اور ایک بار پھر آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ، اور تمام مالک برادری کو ایسوسیٹ ڈے کی بہت بہت مبارکباد. اور یہ دعا آپ لوگوں کے لیے زندگی کی اور صحت کی دعا، اور اس ادارے کی سلامتی کے لیے دعا. بہت شکریہ، اور شرکت کے لیے بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ کا ارینج کرنے کا. بہت شکریہ، اتنا اچھا پروگرام آپ نے کیا، ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا. شکریہ. اچھا، بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم. اللہ